السلام علیکم، آداب۔ زیڈ نیوز کے نیشنل انٹرنیشنل نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد شہباز۔ آگے بڑھنے سے پہلے نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ بی بی سی کے ڈائریکٹر نے اپنے ایڈیٹوریل اسٹاف سے کہا وہ ادارے کی طرف سے حماس کو دہشت گرد تنظیم نہ کہنے پر آنے والے رد عمل کے بعد جب بھی ضرورت ہو اپنے خدشات کا کرے اظہار۔ امریکی نیوز نیٹ ورک MSNBC نے غزہ میں اسرائیلی جنگ کے باعث بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد 3 مسلمان اینکرز کو کر دیا معطل۔ امریکی ریاست نیو یارک کے یہودی آبادی حماس کے اسرائیلی شہریوں پر حملے کے بعد حکومتی رد عمل پر منقسم دکھائی دے رہے ہیں، جہاں کچھ آوازیں اسرائیل کے حق میں اٹھ رہی ہے تو وہیں دیگر فلسطینیوں کے نسل کشی کے خلاف کر رہے ہیں خبردار۔ عرب لیگ اور افریقی یونین نے اتوار کو ایک مشترکہ بیان میں اس خدشے کا کیا اظہار، کہا اسرائیل کا غزہ پر ممکنہ زمینی حملہ نسل کشی کا باعث بن سکتا ہے۔ لبنانی حزب اللہ جماعت کے اکثریت پسندوں نے اتوار کو اسرائیل کے شمالی سرحدی گاؤں پر میزائل داغے جس میں ایک شخص ہلاک 3 زخمی۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے اتوار کو ریاست کی BJP حکومت پر تلخ تبصرے کرتے ہوئے کہا اس حکومت میں ریاست کا نظم و نسق خدشہ ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ BBC کے ڈائریکٹر جنرل ٹم ڈیوی نے اپنے ایڈیٹوریل اسٹاف سے کہا ہے کہ وہ ادارے کی طرف سے حماس کو دہشت گرد تنظیم کہنے پر آنے والے رد عمل کے بعد جب بھی ضرورت ہو اپنے خدشات کا اظہار کریں۔ عرب نیوز کے مطابق اسرائیل اور غزہ میں ہونے والے واقعات کو خوفناک قرار دیتے ہوئے ٹم ڈیوی نے عملے کو ایک ای میل پیغام میں لکھا ہے کہ یہ ایک ناقابل یقین حد تک مشکل اور پیچیدہ کہانی ہے اور ہماری کوریج مظالم کی نوعیت اور ان کے اثرات کی اطلاع دینے سے پیچھے نہیں رہے گی۔ ڈیلی ٹیلی گراف کی طرف سے شیئر کی گئی ای میل میں ان کا کہنا تھا کہ ٹیم نے مدد کے لیے بہت سے وسائل رکھے ہیں، ہمیشہ کی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہر کوئی بھی BBC میں محفوظ محسوس کرے اور آپ کو جب بھی ضرورت ہو بات کر سکتے ہیں۔ ٹم ڈیوی نے ای میل کے ساتھ BBC نیوز کے چیف کا ایک خط بھی منسلک کیا ہے جس میں انہوں نے ادارے کی جانب سے کسی بھی گروپ کو دہشت گرد نہ کہنے کے فیصلے کا دفاع کیا۔ BBC نیوز کے چیف نے لکھا یہ دنیا کے بہت سے معروف ترین خبر رساں اداروں کے لیے معیاری عمل ہے، بشمول ان کے جن کی میں نے برطانیہ، یورپ اور امریکہ میں قیادت کی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ دہشت گردی کے اصطلاحات کو سیاسی بنایا جاتا ہے اور اسے جنگوں میں بطور استعمال کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ہم کسی جنگ میں فریقین بنیں گے تو اس جنگ زدہ ماحول میں یہ ہمارے لیے مزید محفوظ نہیں رہے گا اور جو کچھ بول رہا ہوں اس کا خود مشاہدہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ خط و کتابت اسرائیل پر حملے کے تناظر میں حماس کو دہشت گرد تنظیم کہنے سے انکار پر BBC پر بڑھتے ہوئے دباؤ کے ایک ہفتے بعد سامنے آئی۔ مسئلہ گروپ نومبر 2021 سے برطانیہ میں ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا تھا۔ برطانیہ کے کمیونیکیشن ریگولیٹر آف کام نے جمعہ کی روز تصدیق کی کہ حماس کو دہشت گرد نہ کہنے کا فیصلہ BBC پر منحصر ہے۔ BBC ریڈیو 4 ٹوڈے کی شو میزبانی مشال حسین نے برطانیہ کے وزیر دفاع گرانٹ شیپس کو بتایا کہ BBC حماس کو دہشت گرد نہ کہا کر آف کام کوڈ کی پیروی کر رہا ہے، لیکن گرانٹ شیپس اصرار کیا کہ BBC کو حماس کو دہشت گرد گروپ کہنا چاہیے کیونکہ قانونی طور پر اسے یہی قرار دیا گیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سنک نے بھی BBC پر زور دیا ہے کہ وہ اس کو یہی کہیں گے، جبکہ وزیر خارجہ جیمز کلوری نے BBC کے پروگرام بریک فاسٹ کی میزبانی سیلی نوجینٹ کو لائیو پروگرام میں حماس کو دہشت گرد پکارنے کو کہا۔ امریکی نیوز نیٹ ورک نے بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد 3 مسلمان اینکرز کو معطل کر دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی ریاست نیو یارک میں آباد ہے جن کی تعداد 16 لاکھ ہے۔ جمعہ کی شام کو نیو یارک کی یہودی آبادی نے بروک لین کے علاقے میں اسرائیلی جاہلیت کے خلاف ریلی نکالی اور امریکہ کانگریس کی جنگ بندی اور اسرائیل کے لیے اربوں کی امداد بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ ریلی کی شرکاء نے بینرز اٹھائے رکھے تھے جن پر لکھا تھا یہودی کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرو۔ اسی ریلی کا اہتمام بائیں بازو کی جماعت جیوش وائس فار پیس نے کیا تھا۔ اس ریلی کا اہتمام بائیں بازو کی جماعت نے کیا تھا۔ ریلی نے امریکی سینٹرل شومرز کے گھر کے سامنے بھی احتجاج کیا۔ یہودی مذہب کے پیروکار اسرائیل کے ساتھ اظہار یکجہتی میں دیگر ارکان کا ایک وفد تل ابیب لے کر جا رہے ہیں۔ بائیں بازو کی جماعت جیوش وائس فار پیس JVP کے رکن جے سیپر نے اسرائیلی فوج کے 75 سالہ قبضے سمیت جبر کے اس نظام میں امریکی کی ملی بھگت کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے پرتشدد واقعات کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ معاملات کی بنیادی وجوہات کو حل کیا جائے، جبکہ کچھ نیو یارک یہودیوں کا کہنا ہے کہ حماس کے خوفناک حملے اور اس کے نتیجے میں 1000
300 اسرائیلی کی ہلاکت اس نے اسرائیل کے لیے حمایت کو مزید مضبوط کیا ہے۔ 25 سالہ فلپ نے میڈیا کو بتایا کہ وہ مذہبی نہیں ہے، لیکن ہولوکاسٹ کے دوران ان کے پورے خاندان کو ختم کر دیا گیا تھا، اس لیے میں ایک پھلتی پھولتی اسرائیلی ریاست کی اہمیت سے واقف ہوں، اور گزشتہ ہفتے کے واقعات کے بعد سے سب سے زیادہ تعلق مزید گہرا ہو گیا ہے۔ امریکہ میں نمایاں یہودی تنظیمیں بشمول امریکی یہودی کمیونٹی اور یونائٹڈ جوش اپیل نے اسرائیل کے حق میں ہونے والے مظاہروں کی حمایت کی ہے۔ ان مظاہروں میں ہزاروں کی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی، جبکہ ریاست نیو یارک کے گورنر اور میئر ایرک ایڈمز کی جانب سے بھی مضبوط حمایت حاصل کی تھی۔ حماس کے حملے کے 2 دن بعد مین ہیٹن کے ایک یہودی عبادت گاہ کے رہے آتھر شائنن نے بھی اسے 1978 کے بعد سے اسرائیلی کی وجوہات کے لیے بدترین خطرہ قرار دیا۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ بطور امریکی یہودی کمیونٹی ہماری خاص ذمہ داری بنتی ہے۔ امریکی ریاست نیو یارک کے یہودی آبادی حماس کے اسرائیل شہریوں پر حملے کے بعد حکومتی رد عمل منقسم دکھائی دے رہے ہیں، جہاں کچھ آوازیں اسرائیل کے حق میں اٹھ رہے ہیں تو وہیں دیگر فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف خبردار کر رہی ہیں۔ غیر ملکی خبر رسائی ادارے کے مطابق اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی ریاست نیو یارک میں آباد ہے، جن کی تعداد 16 لاکھ ہے۔ جمعہ کی شام کو نیو یارک کی یہودی آبادی نے بروک لین کے علاقے میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف ریلی نکالی اور امریکہ کانگریس کی جنگ بندی اور اسرائیل کے لیے اربوں کی امداد بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ ریلی کی شرکاء نے بینرز اٹھائے رکھے تھے جن پر لکھا تھا یہودی کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرو۔ اسی ریلی کا اہتمام بائیں بازو کی جماعت جیوش وائس فار پیس نے کیا تھا۔ اس ریلی کا اہتمام بائیں بازو کی جماعت نے کیا تھا۔ ریلی نے امریکی سینٹرل شومرز کے گھر کے سامنے بھی احتجاج کیا۔ یہودی مذہب کے پیروکار اسرائیل کے ساتھ اظہار یکجہتی میں دیگر ارکان کا ایک وفد تل ابیب لے کر جا رہے ہیں۔ بائیں بازو کی جماعت جیوش وائس فار پیس JVP کے رکن جے سیپر نے اسرائیلی فوج کے 75 سالہ قبضے سمیت جبر کے اس نظام میں امریکی کی ملی بھگت کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے پرتشدد واقعات کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ معاملات کی بنیادی وجوہات کو حل کیا جائے۔ جبکہ کچھ نیو یارک یہودیوں کا کہنا ہے کہ حماس کے خوفناک حملے اور اس کے نتیجے میں 1300 اسرائیلی کی ہلاکت اس نے اسرائیل کے لیے حمایت کو مزید مضبوط کیا ہے۔ 25 سالہ فلپ نے میڈیا کو بتایا کہ وہ مذہبی نہیں ہے، لیکن ہولوکاسٹ کے دوران ان کے پورے خاندان کو ختم کر دیا گیا تھا، اس لیے میں ایک پھلتی پھولتی اسرائیلی ریاست کی اہمیت سے واقف ہوں، اور گزشتہ ہفتے کے واقعات کے بعد سے سب سے زیادہ تعلق مزید گہرا ہو گیا ہے۔ امریکہ میں نمایاں یہودی تنظیمیں بشمول امریکی یہودی کمیونٹی اور یونائٹڈ جوش اپیل نے اسرائیل کے حق میں ہونے والے مظاہروں کی حمایت کی ہے۔ ان مظاہروں میں ہزاروں کی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی، جبکہ ریاست نیو یارک کے گورنر اور میئر ایرک ایڈمز کی جانب سے بھی مضبوط حمایت حاصل کی تھی۔ حماس کے حملے کے 2 دن بعد مین ہیٹن کے ایک یہودی عبادت گاہ کے رہے آتھر شائنن نے بھی اسے 1978 کے بعد سے اسرائیلی کی وجوہات کے لیے بدترین خطرہ قرار دیا۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ بطور امریکی یہودی کمیونٹی ہماری خاص ذمہ داری بنتی ہے۔ عرب لیگ اور افریقی یونین نے اتوار کو ایک مشترکہ بیان میں اسے خدشہ کا اظہار کیا ہے کہ اسرائیل کا غزہ پر ممکنہ زمینی حملے نسل کشی کا باعث بن سکتا ہے، جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملے گی۔ دونوں تنظیموں نے اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بہت دیر ہونے سے قبل ہمارے سامنے آنے والی تباہی کو روکے، کیونکہ اسرائیل گزشتہ ہفتے حماس کے اچانک حملے کے بعد زمینی حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ اتوار کو قاہرہ میں عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل احمد ابوالغیط اور افریقی یونین کے سربراہ موسی فقہ کی ملاقات کے بعد اعلانیہ جاری کیا گیا۔ مشترکہ اعلامیے میں غزہ پر حملے فوری طور پر بند کرنے اور عالمی برادری سے 22 لاکھ فلسطینیوں کی ضروریات کا سامان اور انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر ہنگامی امداد فراہم کرنے پر زور دیا گیا۔ عرب لیگ اور افریقی یونین نے 10 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کے نقل مکانی سے متعلق اسرائیلی حکم پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کا یہ حکم ہے کہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ عالمی برادری ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہونے والے المیہ کو روکنے کے لیے ٹھوس موقف اختیار کرے اور وقت گزرنے سے پہلے اقدامات کی جائے۔ اعلامیہ میں خدشے کا اظہار کیا گیا کہ اسرائیل کے زمینی حملے سے بلا شبہ بہت سے شہریوں کی جانیں جائیں گی، جن میں خواتین اور بچے شامل ہوں گے۔ یہ حملہ نسل کشی کا باعث بنے گا۔ دونوں تنظیموں کا کہنا تھا کہ عالمی برادری انسانیت اور انصاف کے مشترکہ اصولوں کی پابندی کرے، فلسطینیوں کے خلاف جارحیت کو روکنے کے لیے فوری اور اجتماعی اقدام ناگزیر ہیں۔ غزہ میں انسانی بحران کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، فلسطینی باشندے پانی اور بجلی سے محروم ہیں، غزہ کا صحت نظام تباہی دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ اعلامیہ میں غزہ کے باشندوں کو بنیادی ضروریات اور زخمیوں کو طبی امداد کی فراہمی کے لیے انسانی راہداری کھولنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا گیا کہ اجتماعی سزا ناقابل قبول ہوگی۔ عرب لیگ اور افریقی یونین نے مزید کہا کہ 2 ریاستی نظریے کی بنیاد پر مسئلے کا سیاسی حل نکالا جائے، یہ خطے کے تمام اقوام و ممالک کے لیے امن و سلامتی کا واحد راستہ ہے۔
متحدہ عرب امارات میں ہلال احمد کے نائب معاون سیکریٹری جنرل راشد المنصوری نے کہا ہے کہ غزہ کی خاطر رحم دلی کے عنوان سے امدادی مہم کے پہلے روز 1000 مقامی نوجوانوں نے اپنے نام درج کرائے ہیں۔ امارات اليوم کے مطابق راشد المنصوری نے بتایا کہ امدادی مہم کی شروعات ابوظہبی سے کی گئی۔ امارات ہلال احمد زید بندرگاہ کے ابوظہبی ہال میں امدادی مہم چلا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آئندہ ایام کے دوران متحدہ عرب امارات کی دیگر ریاستوں میں امدادی مہم چلائی جائے گی۔ اس مہم کا مقصد اماراتی عوام کی جانب سے غزہ کے متاثرہ بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کی دکھ کم کرنے میں حصہ لینا ہے۔ راشد المنصوری نے امید ظاہر کی کہ امدادی مہم کے دوران جمع ہونے والے عطیات اور سامان اماراتی عوام کی جانب سے غزہ کے باشندوں کے لیے سرکاری اداروں اور چیلنج کے ذریعے بھیجا جائے گا۔ عالمی خوراک پروگرام اونروا میں سہر فہرست ہوں گی۔ امدادی مہم کا مقصد غزہ میں جاری جنگ سے متاثرہ خاندانوں اور فلسطینی بچوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ہے۔ غزہ کے تقریباً نصف آبادی بچوں پر مشتمل ہے۔ وہاں بچوں کی تعداد 10 لاکھ سے زیادہ ہے۔ بچوں اور ان کی ماؤں کو ضرورت کا بنیادی سامان، ادویہ اور دیگر ضروری اشیاء فراہم کی جائے گی۔ لبنانی حزب اللہ جماعت کے اکثریت پسندوں نے اتوار کو اسرائیل کے شمالی سرحدی گاؤں پر میزائل داغے جس میں ایک شخص ہلاک اور 3 زخمی بتائے گئے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی طبی ماہرین نے ابتدائی طور پر کہا تھا کہ سرحدی بارڈر کے قریب ایتا کے بالمقابل علاقے شتولہ پر میزائل حملے سے ایک کسان سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ جوابی کارروائی میں لبنان پر حملہ کر رہی اور لبنان کے ساتھ اسرائیلی سرحد کے قریب بسنے والے شہریوں کو فوری طور پر انخلا کا حکم دیا گیا ہے۔ فوج نے ایک بیان میں کہا کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر اور شمالی اسرائیل پر حملے کے حالیہ واقعے کے بعد لبنان سے ملحق شمالی سرحد کا 4 کلومیٹر تک علاقہ مکمل طور پر بند کیا گیا ہے۔ شتولہ کے علاقے کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر دیکھی گئی ہے جس میں ایک فوجی کو خون میں لت پت ایک عام شہری کو چیک کرتے ہوئے دیکھا گیا، تاہم رویٹرز نے فوری طور پر فوٹیج کی تصدیق نہیں کی ہے۔ غزہ کے ساحلی علاقے میں اسرائیل کی فضائی حملے میں شدید بمباری کے بعد گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران تقریباً 300 افراد سے زائد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ کئی زخمی بھی بتائے گئے جن میں زیادہ تر بچے اور خواتین ہیں شامل۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ میں غزہ کے شعبہ صحت کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں یہ ہلاکتیں سنیچر کے روز ہوئی تھی، جبکہ 800 افراد اس وقت زخمی ہوئے تھے۔ غزہ کے حکام نے بتایا کہ اسرائیلی فضائی حملے اور گولہ باری سے 2200 سے زائد افراد ہلاک ہونے کی اطلاع ہے، جن میں سے 1/4 بچے اور تقریباً 10,000 افراد زخمی بتائے گئے ہیں۔ غزہ میں موجود ریسکیو ورکرز سنیچر کو رات کے وقت ہونے والے اسرائیلی فضائی حملے میں زندہ بچ جانے والے زخمیوں کی تحال تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا کہ غزہ پر اسرائیل کی اب تک کی سب سے شدید بمباری ہے۔ اسرائیل نے 23 لاکھ فلسطینیوں کو گھروں کو مکمل طور پر محاصرے میں لے لیا ہے اور علاقوں کا بڑا حصہ تباہ کر دیا ہے۔ اسرائیل کی یہ کارروائی حماس کے اکثریت پسندوں کے ایک بڑے حملے کے جواب میں تھی، جب 8 روز قبل 7 اکتوبر کو اسرائیلی قبضوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس غیر متوقع حملے میں تقریباً 1300 افراد مارے گئے تھے، جس نے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا، کیونکہ موبائل فون کے خوفناک ویڈیو فوٹیج اور طبی ہنگامی خدمات کی جانب سے شہروں میں ملازم کی رپورٹس بھی سامنے آئی۔ حکام نے بتایا کہ اب تک مبینہ طور پر تقریباً 10 لاکھ فلسطینی اپنے گھروں کو چھوڑ چکے ہیں۔ قبل ایسی اسرائیلی فوج نے جمعہ کو کے روز غزہ پٹی کے شمالی نصف حصے کی رہائشیوں سے کہا تھا کہ فوری طور پر غزہ کے جنوب کی طرف منتقل ہو جائیں۔ اسرائیلی فورسز کی جانب سے کہا گیا تھا کہ شام 4 بجے تک 2 اہم سڑکوں کے ذریعے علاقے خالی کرنے والے فلسطینیوں کی حفاظت کی ضمانت دے، تاہم ڈیڈ لائن گزرتے رہے علاقے میں فوجیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اسرائیلی فوج حماس کی زیر کنٹرول علاقوں پر زمینی حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ دوسری جانب حماس کے عہدیداروں نے شہریوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے کو کہا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ باہر جانے والے سڑکیں غیر محفوظ ہیں۔ اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی نے خبردار کیا ہے کہ غزہ پر اسرائیل کا حملہ فلسطینی کے بڑے پیمانے پر بے دخلی کا باعث بن سکتا ہے اور یہ ایک اور نقبے کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کے بعد زمینی حملے سے قبل 11 لاکھ فلسطینیوں کو شمالی غزہ سے نکالنے کو کہا گیا۔ حماس کے حملے میں 1300 سے زائد اسرائیلی ہلاک ہو گئے تھے۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے بارے میں اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی نے کہا ہے کہ غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی ایک اور نقبہ ہوگی۔ نقبوں کا مطلب تباہی ہے۔ یہ اصطلاح پہلی مرتبہ اس وقت استعمال ہوئی تھی جب 1948 میں 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کر دیا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بات کا شدید خطرہ ہے کہ جس چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں وہ پھر سے نقبہ اور 1967 کا نقبہ ہو سکتا ہے۔ اسے دوبارہ ہونے سے روکنے کے لیے بین الاقوامی برادری کو اقدامات لینے چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل پہلی جنگ کے آن میں فلسطینیوں کے بڑے پیمانے پر بے دخلی کر چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے مسلسل فوجی کارروائیاں بین الاقوامی قانون کے حدود سے آگے بڑھ گئی۔ اس سے پہلے المناک تاریخ دہرائی جائے، عالمی برادری کو بین الاقوامی قانون کی ان سنگین خلاف ورزیوں کو اب روکنا چاہیے۔ بروقت وقت اقدامات لینے کی ضرورت ہے۔ فلسطینی اور اسرائیل دونوں امن، برادری اور آزادی کے ساتھ رہنے کے مستحق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کی ذمہ داروں
اور وہ لوگوں کو مظالم اور جرائم سے روکنے اور ان کی حفاظت کرے۔ اسرائیل قابض عباد اور حماس کی جانب سے کیے جانے والے بین الاقوامی جرائم کا احتساب بھی فوری طور پر کیا جانا چاہیے۔ حماس کے حملے کے بعد اسرائیل کی جوابی کارروائیوں کے نتیجے میں غزہ میں کم از کم 2000 فلسطینی ہلاک ہو چکے، اس سے زیادہ بھی ہلاک ہونے کی خبر ہے، یعنی 2000 سے زائد لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ اسرائیلی حکام نے غزہ کا مکمل محاصرہ کرنے کے بعد پانی، بجلی، خوراک اور ایندھن کی سپلائی بھی منقطع کر دی ہے۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر و سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے اتوار کو ریاست کی بی جے پی حکومت پر تلخ تبصرے کرتے ہوئے کہا کہ اس حکومت میں ریاست کا نظم و نسق خدشہ میں ہے۔ خواتین و بچیوں کے ساتھ مجرمانہ واقعات تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ تمام اعداد میں اتر پردیش خواتین کے خلاف مجرمانہ معاملوں میں سب سے اوپر ہے، لیکن حکومت زمینی سچائی نہ جاننے اور نہ ماننے کو تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ جھوٹے اعداد سے اپنی پیٹھ تھپتھپا رہے ہیں۔ ہر دن ریاست میں خواتین اور بچیوں کے ساتھ عصمت دری، قتل اور اجتماعی عصمت دری کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ میں پوری میں اسکوٹی لے جا رہی خاتون پر چاقو سے حملہ ہوا۔ بی جے پی حکومت ریاست میں جرائم روک پانے میں ناکام ہے۔ بی جے پی کا نظم و نسق، زیرو ٹالرنس کا دعویٰ جھوٹا اور کوری لفاف بازی ہے۔ بی جے پی حکومت نے پولیس انتظامیہ نظم و نسق ٹھیک کرنے کے بجائے مخالفین کو جھوٹ معاملات میں پھنسانے اور بدعنوانی میں ملوث ہے۔ پولیس بی جے پی لیڈروں کے اشارے پر کام کر رہی ہے۔ عوام الناس اور غریبوں کو انصاف نہیں مل رہا ہے۔ عوام بی جے پی کی خراب حکمرانی سے عاجز آ چکے ہیں۔ ریاست کے عوام بی جے پی حکومت سے بری طرح پریشان ہیں۔ آخر میں سرخیاں اکبر۔ بی بی سی کے ڈائریکٹر نے اپنے ایڈیٹوریل اسٹاف سے کہا وہ ادارے کی طرف سے حماس کو دہشت گرد تنظیم نہ کہنے پر آنے والے رد عمل کے بعد جب بھی ضرورت ہو اپنے خدشات کا کرے اظہار۔ امریکی نیوز نیٹ ورک MSNBC نے غزہ میں اسرائیلی جنگ کے باعث بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد 3 مسلمان اینکرز کو کر دیا معطل۔ امریکی ریاست نیویارک کی یہودی آبادی حماس کے اسرائیلی شہریوں پر حملے کے بعد حکومتی رد عمل پر منقسم دکھائی دے رہے ہیں۔ جہاں کچھ آوازیں اسرائیل کے حق میں اٹھ رہی ہے تو وہیں دیگر فلسطینیوں کے نسل کشی کے خلاف کر رہے ہیں خبردار۔ عرب لیگ اور افریقی یونین نے اتوار کو ایک مشترکہ بیان میں اس خدشے کا کیا اظہار، کہا اسرائیل کا غزہ پر ممکنہ زمینی حملہ نسل کشی کا باعث بن سکتا ہے۔ لبنانی حزب اللہ جماعت کے اکثریت پسندوں نے اتوار کو اسرائیل کے شمالی سرحدی گاؤں پر میزائل داغے جس میں 1 شخص ہلاک، 3 زخمی۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے اتوار کو ریاست کی بی جے پی حکومت پر تلخ تبصرے کرتے ہوئے کہا اس حکومت میں ریاست کا نظم و نسق خدشہ ہے۔ نیشنل انٹرنیشنل نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوا۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ہوگی کل ملاقات۔ اللہ حافظ۔ محنت، لگن، نفاست کا حسین مرکز جوہری، کرافٹڈ جسٹ فار یو۔ معیار اور اعتماد کی روایت، زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں۔ جوہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرد بنائے۔ ہم ہر قسم کی ڈیزائن کی جیولری آرڈرز پر بھی بناتے ہیں، کوئی یوں ہی نہیں بنتا۔ جوہری دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں جو آپ کے دلوں کو بھائیں۔ اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جیولری کہیں اور نہ ملے۔ کاریگری کے اصلی معنی آپ کو جوہری پر تشریف لانے پر ہی پتہ چلیں گے۔ ہر 916 ہال مارک جیولری پر only 4.9% wastage. No making charges. Johari, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.